اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت۔ پروگرام احکام شریعت اور طہارت و غسل سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض صورتوں میں غسل کرنا ہم پر فرض و واجب ہو جاتا ہے اور اس کے 5 اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ ایک تو حیض کا ختم ہونا، دوسرا نفاس کا ختم ہو جانا، تیسرا بسا اوقات سوتے میں احتلام ہو جاتا ہے تو پھر انسان صبح اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ جب انسان صبح اٹھے اور اپنے کپڑوں پر نشانات موجود پائے تو غسل لازم ہوگا۔ اگر صرف بالفرض ڈسچارجنگ یاد ہے یا یہ خواب وغیرہ کوئی یاد ہے لیکن صبح اٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانات وغیرہ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ چوتھا ہوتا ہے تعلق زوجین قائم کرنا، وہ چاہے ہسبینڈ وائف ہوں یا کیسا بھی حلال ہو یا حرامیوں کہہ لیں، دونوں صورتوں میں اس سے بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے جسم سے، انسان کے اندر سے جو ڈسچارجنگ ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ شہوت کے ساتھ ہو، چاہے مرد کے ہے چاہے عورت کے، تو یہ بھی غسل کے وجوب کا سبب بنتی ہے۔ 5 اسباب آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے اور پھر ہم اس پر آئے تھے کہ غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس ترتیب کو ذکر کرتے ہوئے پچھلی مرتبہ اتنی بات آپ کو ذکر کر دی تھی کہ جب آپ غسل کرنے لگے تو اس سے پہلے کلی کر لیں، یعنی واش روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے کلی کر لیں کہ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہونا بلا کراہت ممکن ہو سکے، کیونکہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے اس وقت اذکار الہیہ کر تو سکتا ہے لیکن بغیر کلی کیے کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، تو بہتر ہے کلی کرنے کے بعد پھر آپ باتھ روم میں داخل ہوں اور الٹا قدم اندر رکھیں۔ اور آپ کو سمجھایا تھا کہ غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل کرنے کا تعلق زبان سے کلمے پڑھنے سے نہیں ہے۔ یہ بیچارے عوام کا خیال ہے، بعض جہلاء کا خیال ہے کہ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھ لیتا پاک نہیں ہوتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض آپ مکمل کر لیں تو بس آپ پاک ہو گئے۔ اور 3 فرض آپ کو بتائے تھے، نمبر 1 کلی کرنا جس میں غرغرہ شامل ہے، نمبر 2 ناک میں پانی اوپر کو چڑھانا، کم از کم یہ سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض ہوتے ہیں، آپ زبان بند رکھیں، 3 فرض پورے کریں، غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ لاکھ کلمے پڑھتے رہیں لیکن آپ یہ 3 فرض پورے نہ کریں، آپ ناپاک رہیں گے۔ اس لیے جو شریعت نے اصول بتایا وہ یہی ہے کہ غسل پانی کے ذریعے غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل ہونے کا تعلق کلمے پڑھنے سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے اور پانی کو حصہ بدن تک پہنچانے سے ہے۔ واش روم میں جانے کے بعد کسی قسم کا ذکر الہی نہ کریں کیونکہ وہ مناسب مقام نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ کپڑے اتاریں اس کے بعد تو بدرجہ اولا نہ کریں کہ جب انسان ستر کھولتا ہے تو فرشتے شرم و حیا کی بنا پر چلے جاتے ہیں، کلام کرتا ہے تو دوبارہ لوٹ آتے ہیں اور اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے۔ ہاں از حد ضروری کوئی مسئلہ ہو کہ آپ کو کہنا ہے تو پھر یہ کس حالت میں انسان کہہ سکتا ہے، وہ ایک مجبوری کی کیفیت ہے، لیکن بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے، جیسے بعض نادان واش روم میں جانے کے بعد گانے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اور یا کوئی اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان ستر کھول لیتا ہے اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا، پیٹھ کرنا، دونوں ناجائز ہو جاتے ہیں، لہذا اس طرح کھڑے ہوں کہ مثال کے طور پہ کعبۃ اللہ آپ کی اس طرف ہے، جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو رخ ادھر ہونا چاہیے، ادھر ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، یعنی کعبۃ اللہ کی سمت آپ کا سیدھا کندھا ہو یا الٹا کندھا ہو، آپ کا رخ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پشت نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ ہے۔ اگر آپ کا باتھ روم ایسا نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے شاور لگوایا ہوا ہے اس شاور کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف رخ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے پھر آپ نہائیں گے تو مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے۔ آپ یا تو پھر بالٹی بھر کر اس طرح رکھیں کہ جیسے آپ کے سامنے کعبہ ہے تو اس طرف رخ کر کے نہائیں، اور یا پھر ٹیڑھا کھڑا ہو کر نہائیں کسی سیٹنگ کے ساتھ۔ بہرحال آپ کا رخ یا پشت کعبۃ اللہ کی سمت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ غسل کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے یا غسل اتارنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے،
ہاں نیت ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک اس کی اصل عبارت یوں بنے گی اگر محذوفات نکال لیں اور تو ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ثواب سے مراد ہے اخروی بدلہ، تو گویا کہ اخروی بدلے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ پانی بذات فی نفسی ہی، بذات خود بغیر کسی واسطے کے پاک کرنے والا ہے، لہذا اس میں آپ نیت کریں نہ کریں یا پاک کر دے گا، لیکن نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہمارا غسل کرنا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بغیر نیت کے اگر غسل کر لیا غسل اتر جائے گا، آپ پاک ہو جائیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ فقہاء احناف کے نزدیک غسل سے پہلے یا وضو سے پہلے بھی نیت کرنا یہ صرف اور صرف حصول ثواب کے لیے ہے، اخروی انعام حاصل کرنے کے لیے ہے، حقیقتاً پاکی حاصل کرنے سے اس کا تعلق نہیں، پاکی تو پانی کے استعمال سے حاصل ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ باتھ روم میں آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، لہذا جیسے ہم نماز وغیرہ میں نیت کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ باتھ روم میں کہیں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر غسل کرتا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں سوچ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، نماز کے قابل بننے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ بس نیت ہو جائے گی اور ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، یہ کلائیوں کے جوڑ تک دونوں ہاتھ دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کے بعد دیکھیں کہ اگر بدن پر کسی مقام پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو لیں۔ اگر آپ بالٹی سے نہا رہے ہیں یا ٹب سے نہا رہے ہیں تو بہت احتیاط سے، کہ اگر نجاست پر پانی لگ کر بالٹی کے اندر چلا گیا تو کل ناپاک ہو جائے گا، نجاست پر لگ کر تو اس لیے پانی لے کے احتیاط سے پہلے سائیڈ میں ہو کر پھر آپ اپنے جسم سے کوئی ایسی گندگی وغیرہ ہے تو اس کو دور کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا، اس کے بعد پھر اپنے بدن سے کوئی نجاست وغیرہ اس کو دور کرنا، اس کے بعد استنجا جیسے کرتے ہیں آپ استنجا کر لیجئے ایک دفعہ احتیاطاً۔ اور یہ کہ میں مزید آپ کو احتیاط عرض کر دوں کہ خصوصاً مردوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیجئے گا۔ نمبر 1، یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں بشرطے کہ نماز کی قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ نمبر 2، کم از کم 40 قدم چل لیں، یا نمبر 3، پیشاب کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر بالفرض جسم سے جو کچھ خارج ہوا ہے اس کا کوئی حصہ پیشاب کی نالی میں باقی ہو تو ان 3 عمل سے نکل جاتا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، تو رکے ہوئے تمام جو خطرات ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پیشاب کرے تو پریشر سے نکل جاتے ہیں، اور انسان چلتا ہے تو حرکت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ 3 میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کے بعد اگر آپ غسل کریں گے اور بالفرض غسل کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی قطرہ آتا ہوا محسوس ہوا، چاہے مادہ منویہ کا ہی ہو، تو اس کو پہلے والے احتلام کا حصہ نہیں مانا جائے گا، دوبارہ غسل لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ پہ غسل واجب تھا اور آپ نے ان 3 کاموں سے پہلے غسل کر لیا، اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ پیشاب کرنے بیٹھے اور قطرہ نکل آیا تو پھر دوبارہ آپ پر غسل واجب ہوگا، کیونکہ یہ قطرہ اس سابقہ جو ڈسچارجنگ ہے اسی کا حصہ متصور ہوگا، درمیان کا غسل کالعدم ہو جائے گا۔ پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ غسل کا بالترتیب طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ دل میں نیت کر لیں، زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کریں گے کیونکہ ستر کھلا ہونے کی حالت میں انسان کو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، اس کے بعد پھر آپ استنجا کر لیں، اور بدن پہ کہیں نجاست موجود ہے تو اس کو دور کر لیں۔ اس کے بعد بالکل نماز کی طرح وضو کریں گے، تمام مطلب اس میں جو فرائض ہیں اس کے وہ پورے کر لیں۔ مثلا 4 فرض ہوتے ہیں، چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ سب آپ کر لیں۔ اور اسی میں آپ غور کریں گے تو 2 فرض غسل کے مکمل ہو جائیں گے، ایک غرغرہ کرنا یعنی کلی کرنا غرغرے سمیت، اور ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ دونوں چیزیں وضو میں اگرچہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن غسل میں فرض ہوتی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو غسل نہیں اترے گا۔
یہ میں پہلے آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، احتیاطیں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کن کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. پہلے سمپلی غسل کا طریقہ سماعت فرما لیں. تو آپ نے وضو کیا، وضو کے اندر غسل کے 2 فرض مکمل ہو گئے. اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں، خصوصاً جب کہ سردیوں کے دن ہوں اور خصوصاً جب کہ آپ بالٹی سے یا ٹب سے نہا رہے ہوں کہ پانی اتنی کثیر مقدار میں جسم تک پہنچتا نہیں ہے، جسم خشک ہوتا ہے. تو بعض اوقات کھال جو سردی کی وجہ سے سکڑ چکی ہوتی ہے پانی کو فوری طور پر جذب نہیں کرتی ہے، اس لیے تھوڑا بدن پر تیل کی طرح پانی کا مل لینا سنت کریمہ ہے. غسل کے بارے میں آپ کو بتایا، پہلا نیت کرنا، دوسرا پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا پھر استنجا کر لیں، چوتھا نجاست اگر بدن پہ کہیں موجود ہے تو اس کو دور کرنا، پھر اس کے بعد پانچواں پورے بدن پر تیل کی طرح ایک بار پانی کا مل لینا. یہ بھی سنت کریمہ ہے، خصوصاً ایسے مقام پر جہاں آپ کو غالب گمان ہے کہ کھال بہت زیادہ سخت ہو گئی ہوگی اور وہاں پر اگر بے پرواہی کے ساتھ پانی ڈالیں گے تو فوراً کھال جذب نہیں کرے گی اور مقام خشک رہ جائے گا، جیسے ٹخنوں کے اوپر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گھٹنوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ اعضاء اکثر زمین پر لگتے ہیں تو یہ فوراً پانی کو قبول نہیں کرتے. ہاں اگر گرم پانی ہو تو تیزی کے ساتھ تھوڑا سا آپ ڈالیں گے، نرم ہو جاتی ہے کھال. تو خصوصاً سردیوں میں تھوڑا سا گرم پانی سے انسان نہا لے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں خصوصاً وہ بھی سردیوں میں تو اس میں تو یہ سنت ضرور پوری کرنی چاہیے تاکہ پورے حصے بدن پر اچھی طرح بعد میں پانی پہنچ سکے. اس کے بعد پھر آپ سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں. سیدھے کندھے پہ جب پانی ڈالیں گے تو یہ پورا بازو دھل جائے گا، نیچے کا پورا حصہ، سامنے کا حصہ، پشت کا حصہ. اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس میں یہ والا دھڑ سارا دھل جائے گا. اب سر اور نچلا دھڑ رہ گیا، اس کے بعد پھر اپنے سر اور نیچے والے دھڑ کو دھو لیجئے اور دھوتے ہوئے بدن کو ملتے رہنا. یہ بھی سنت کریمہ ہے، خصوصاً جب آپ شاور سے نہا رہے ہیں تو اس میں تو دونوں ہاتھ فری ہوتے ہیں، آپ بدن کو مل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈبے سے بھی نہا رہے ہیں، بالٹی سے یا ٹب سے نہا رہے ہیں تو پھر بھی آپ مطلب ایک ہاتھ سے ڈال رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے بدن کو ملتے جانا سنت کریمہ ہے. یہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی نجاست حقیقیہ موجود نہیں ہے، یعنی کوئی قطرات وغیرہ لگے نہیں ہے، جو نجاست حقیقیہ جو نظر آتی ہے، جس کو کوئی اسمیل وغیرہ ہو جس کو آپ چھو سکیں، ایسی کوئی نجاست اگر نہیں ہے اور پھر آپ پانی بہا رہے ہیں تو گرنے والا پانی زیادہ سے زیادہ مستعمل ہوگا. مستعمل مینز کہ ایسا پانی ہے کہ جو وضو اور غسل کے مزید قابل نہیں ہے، لیکن اس کو حقیقتاً ناپاک نہیں کہتے. یہ طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا. یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر یہ پانی بالٹی میں گر بھی گیا، جیسے بعض وقت ہم نہا رہے ہوتے ہیں تو چھینٹے وغیرہ یا قطرات بالٹی کے اندر گر جاتے ہیں، تو اس میں وصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم سے پانی لگ کر گر رہا ہے وہ ہے مستعمل، اور جو بالٹی میں پانی ہے اسے کہیں گے غیر مستعمل، یعنی وہ ابھی استعمال نہیں ہوا اور اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے. اور مستعمل اور غیر مستعمل اگر آپس میں مل جاتے ہیں تو کل پانی کا حکم یہ ہو جاتا ہے کہ جس کی مقدار زیادہ ہے ہم کہیں گے کل پانی وہی ہے. مثلا اگر بالٹی میں 2-4 قطرات گر گئے تو یقینی سی بات ہے کہ غیر مستعمل زیادہ ہے اور بدن سے گرنے والا مستعمل کم ہے، تو یہ کل کا کل پانی پاک ہی کہلائے گا، یعنی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. ہاں اگر ایسا ہوتا بالفرض جسم سے بہت سارا پانی گرتا اور پھر وہ ایسے برتن میں جمع ہو جاتا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور آپ کے بدن سے گرا تو اتنا سارا ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب یہ مستعمل زیادہ ہے، یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ باتھ روم میں داخل ہوئے، بالٹی میں یا ٹب میں پانی ہے اور ابھی آپ نے ہاتھ وغیرہ نہیں دھوئے تھے اور آپ نے غلطی سے ایک انگلی اس پانی میں ڈال دی، چاہے گرم پانی چیک کرنے کے لیے ہو، تو وہ سارا کا سارا پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اب اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے ہیں. اسے دوبارہ غیر مستعمل یا قابل استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نل کے کنچے رکھ دیں، نل کا تھوڑا سا کھولیں، پانی اس میں گرے گا، جب ایک طرف سے بہنے لگ جائے بس رک جائیں، بہت زیادہ نہیں بہانا ہے، بس تھوڑا سا بہ جائے رک جائے، اب یہ دوبارہ غیر مستعمل ہو گیا، وضو اور غسل کے قابل ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور تو اب یہ آپ کو بتایا کہ احتیاط کیجئے گا تھوڑا سا کہ پانی کے اندر آپ ہاتھ نہ ڈالیں تو بہت بہتر ہے. کہ ڈل جائے خدا نخواستہ تو پھر آپ نل کا کھول دیں اتنا کہ وہ بھر کر بہنے لگ جائے تو بس پھر دوبارہ یہ وضو اور غسل کے قابل ہو جائے گا. غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو خشک کرنا جائز ہوتا ہے.
لیکن تھوڑی بہت تری بدن پر رہنے دینا چاہیے، بالکل ہی مکمل طور پر خشک نہ کر لیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں کہ آپ نے غسل کے بعد کپڑا استعمال فرمایا یعنی بدن کو خشک کرنے کے لیے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کوئی تولیہ وغیرہ یوز نہ فرمایا۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں۔ بہرحال خشک کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عرب والی گرمی یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر تو اگر گیلے بدن پہ انسان کپڑا پہن بھی لیتا تھا 2 منٹ میں باہر نکلنے کے خشک ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ ذرا بدن میں کپڑوں میں اسمیل وغیرہ پیدا ہوگی اور مناسب نہیں ہے، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ غسل کریں تو پاؤں وہاں پر نہ دھوئیں، غسل مکمل کرنے کے بعد ذرا ہٹ کر پاؤں دھوئیں۔ تو یہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے اس کتاب میں اس کی علت بھی لکھی ہو کہ پہلے دور میں جب انسان نہاتے تھے تو چونکہ نکاسی کا صحیح انتظام نہیں تھا، تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ باتھ روم میں پانی جمع ہو جاتا تھا جو بدن سے گر رہا ہوتا تھا، اور عموماً پاؤں اس مستعمل پانی میں ہوتے تھے۔ اب نہانے کے بعد پھر اس وجہ سے حکم یہ دیا کہ سائڈ میں ہو کے پاؤں دھو لیں، لیکن ہمارے یہاں آج کل ایسا نہیں ہے، سارا پانی نکل جاتا ہے، تو اس میں پاؤں ساتھ ہی دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کا یہ میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ، ویسے تو حدیثوں کے اندر ایسے الفاظ آئے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے روشنی میں غسل کے لیے پانی کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص لمبا ہے، کوئی بہت چوڑا ہے، لمبا چوڑا ہے، کوئی بہت ہی پتلا دبلا سا ہے، کوئی بہت موٹا ہے، کوئی بہت ہی نازک ہے، اور کسی کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں، کسی کے جسم پہ بہت کم بال ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی کی ایک مقدار پہ مقرر کی جائے اور اس میں کہا جائے بس اسی میں غسل کمپلیٹ کرنا ہے؟ تو جہاں پہ یہ مقدار ہے وہ یا تو یوں ہے کہ وہ پہلے مقدار مقرر کی، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، ایسا ہوا، اور یا پھر وہ بس ایک استحباب کا بیان ہے کہ وہ اتنا پانی تو کم از کم استعمال کرنا چاہیے، لیکن وہ کوئی ایک تعداد مقرر کرنا مقصود نہیں ہے، لہٰذا غسل کے لیے جتنا مرضی آپ پانی استعمال کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسراف کی تعریف ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، تو بس یوں ہی جیسے وہ کھڑے ہوئے شاور کے نیچے نل کا کھلا ہوا ہے، کیوں ہے ایسے ہی یار موڈ ہو رہا ہے، بھائی موڈ ہو رہا ہے کیا مطلب یہ پانی ضائع ہو رہا ہے؟ ہاں اگر ایسا ہے مثال کے طور پہ گرم پانی آ رہا ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ گرم پانی زیادہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ اندر بدن کی جو سردی جمع شدہ ہے وہ نکل جائے، تو یہ گرمی کا حصول ایک اچھا مقصد ہے، اس میں اگر آپ زیادہ پانی بھی بہائیں گے تو اسراف نہیں، کیونکہ دنیاوی فائدہ ہے۔ ایسی آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہے اور صرف ٹھنڈک کے حصول کے لیے تھوڑا زیادہ پانی بہا رہے ہیں، تو ٹھنڈک کا حصول پانی سے یہ انسان کا ایک حق ہے کہ وہ اللہ کی نعمت سے استفادہ کر سکتا ہے، اس صورت میں بھی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا پانی استعمال نہ کر لیں کہ باقی لوگ بیچارے محروم رہ جائیں، ان کا بھی ذرا خیال رکھ کے پھر کر سکتے ہیں۔ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو اور دوران غسل کوئی اچھی سوچ یا بری سوچ آ جائے تو کیا اس سے بھی فرشتے واپس آ جاتے ہیں؟ تو اس سے نہیں آتے، سوچ تو ہمیشہ خیالات کے سلسلے انسان کا جاری اور ساری رہتا ہے، وہ کلام کرنے سے آئیں گے، جب آپ کلام کریں گے تو یہ گویا کہ ان کے لیے ظاہری علامت ہے کہ یہ شخص ستر ڈھک چکا ہے، تب وہ آتے ہیں، سوچنے سے نہیں آتے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ باتھ روم وغیرہ میں اچھی پاکیزہ چیز کے بارے میں سوچنا یہ باعث محرومی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی برے خیال میں بھی مشغول نہیں رکھنا چاہیے، فضول قسم کا کوئی خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، یا حتی الامکان بس اپنے غسل پر توجہ کرے انسان، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اچھی پاکیزہ چیز کے بارے میں ایسی حالت میں سوچنا فقہاء نے مناسب نہیں لکھا۔